بھابھی پلیز مجھے کنفیوز نہیں کرے، اس نے پلٹ کا شکوہ کرنا نظر سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنستی چلی گئی۔ قسم سے نمیرہ، یہاں نماز ہوتا تو وہ فدا ہو جاتا تم پر۔ لو میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، یقین نہیں آتا تو اسے پوچھ لینا، وہ ابھی باز نہیں آئی تھی۔ اگر آپ اسی طرح کی فضول باتیں کرتی رہیں گی تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے، پھر چائے بھی خود ہی بنا کر دیجیے گا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں تو تمہارا دل بہلا رہی ہوں، اس ڈل لائف میں تھوڑا بہت مذاق ہونا چاہیے۔ نواز بھی کم گو سنجیدہ سا شخص ہے اور تم بھی ایسی ہی ہو، بدلو تھوڑا سا خود کو منگنی کا پیریڈ اسی لیے ہوتا ہے، شکر کرو اس جیسا شخص تمہارے حصے میں آیا ہے۔ نویرہ نے مسکرا کر ان کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ بھابھی پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے جب بھی میں یہ تصور کرتی ہوں کہ آئندہ زندگی مجھے نواز احمد کے ساتھ گزارنا ہوگی تو ایک سوالیہ نشان میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کئی چہرے گڈمڈ ہو جاتے ہیں، میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں کے چہرے آ جاتے ہیں اور میرا دل عجیب توہمات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں آپ کا مذاق میرے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگاتا ہے۔ میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ساتھ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنگ اور خوف تھا۔ بھابھی نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ حیران تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے اندر کی یہی کیفیت ہے۔ نواز کو دیکھ کر بھی میرا دل اندر سے اسی طرح خوف زدہ ہوتا ہے، اوپر سے آپ کی چھیڑ چھاڑ، میں ڈبل مائنڈ ہو رہی ہوں۔ بھابھی پرسوچ نظروں سے اس کا صبح روشن صاف چمکتا چہرہ دیکھنے لگی۔ چائے ابلنے کی آواز پر نویرہ فوراً پلٹی۔ آنچ دھیمی کر کے اس نے چائے میں چینی ڈالی۔ تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ پیچھے سے بھابھی کی آواز پر بھی وہ نہ پلٹی۔ میں خوش ہوں، یہ اماں بائی چچا وغیرہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، لیکن اس رشتے سے میرے اندر کی دنیا عجیب طوفان کی زد میں آ رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھابھی نے اس کی بات پر پرسکون سانس لی۔ شکر ہے تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اچانک کسی ایسے شخص سے ایک ایسا تعلق جڑ جائے جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تو کچھ عرصے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ یہ فطری بات ہے، تم نواز کو ذہنی طور پر مطمئن ہو کر قبول کرنے کی کوشش کرو گی تو خود بخود دل اور دماغ پر سکون ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، بھابھی اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ نویرہ ایک گہری بوجھل سانس فضا میں منتقل کر کے کیبنٹ سے مگ نکالنے لگی۔ بھابھی کے جواب میں اس نے کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا تھا۔ نوشین اور زرش کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بہت عرصے بعد یوں ڈنر پر سمیان بھائی ان کے ہاں تھے۔ عثمان احمد، فرح، پاپا، ماما نوشین، عثمان احمد اور وہ خود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے سے زیادہ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ پاپا، سمیان اور عثمان اپنے بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ تینوں لڑکیاں اپنے اپنے کالج، پڑھائی اور دوستوں کے ذکر پر الجھی ہوئی تھیں۔ شائستہ بیگم دونوں طرف کی گفتگو سن رہی تھی۔ چچی امی یقین کریں، زرش سب اساتذہ کو ایک طرف پورے کالج کی فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس دفعہ بھی پچھلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ مارکس زرش کے ہی تھے۔ میری تیسرے نمبر پر تھے، فرح کھانا کھاتے ہوئے چچی کو بتا رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر زرش کو دیکھا، وہ لاپرواہی سے کھانا کھا رہی تھی۔ زرش صرف ذہین ہی نہیں بلکہ ہر سال پوزیشن بھی لیتی تھی، نصابی وغیرہ نصابی ہر طرح کے سرگرمیوں میں وہ نہ صرف حصہ لیتی بلکہ شاندار کامیابی بھی حاصل کرتی۔ گولڈ میڈلسٹ تھی، جنہیں اپنی زرش پر فخر محسوس تھا۔ ہر کوئی اسے سراہتا تھا اور وہ تھی کہ وہ بھی سراہے جانے کے لائق تھی۔ تمہارے نمبر کیوں کم تھے؟ سمیان احمد کی ساری توجہ اس کی جانب تھی۔ بھائی اور چچا سے گفتگو کرنے کے باوجود وہ فرح کو سن رہا تھا۔ ایک دم انہوں نے پوچھا تو زرش ہنسی، اب آئی نا پہاڑ کے نیچے، اور کرو تعریفیں۔ وہ چاہتی سعود احمد بھی مسکرا دیے۔ سمیان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جہاں زرش بی ہو وہاں بھلا کسی اور کی دال کہاں گلنے والی ہے؟ فرح نے اطمینان سے کہا تو شائستہ سمیت سب ہنس دیے۔ سمیان بھائی، مجھے تو کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ نوشین فرح کو چھیڑے بغیر نہ رہ سکی۔
میں کیوں جلنے لگی زرش سے؟ بلکہ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے جب ہر استاد ہر لڑکی صرف اور صرف زرش کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے برا مان کر نوشین کو دیکھتے ہوئے فوراً تردید کی۔ سمیان احمد نے فوراً بغور دیکھا کھانا کھاتی ہوئی وہ لاپرواہی سے مسکرا رہی تھی، یوں جیسے یہ تعریفیں اس کی نہیں کسی اور بندے کی ہو رہی ہوں۔ نہیں، اس کی یہی بات تو اچھی لگتی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سمٹ آئی، لاتعلق بے پرواہ سا انداز۔ اب بس بھی کرو، زیادہ تعریفیں نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کل صبح زرش بی اٹھے تو بالکل بدلی ہوئی ہوں۔ نوشین اب زرش کو چھیڑ رہی تھی۔ زرش نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچا۔ ماما دیکھے میں نوشی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں بدلوں گی، بلکہ میرے اندر تو اور زیادہ دلچسپی سے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ماما کو گھسیٹا تو وہ مسکرا دی۔ چپ ہو کے کھانا کھاؤ، تم لوگ بعد میں باتیں کر لینا، انہوں نے ٹوکا۔ سب کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ ان تینوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر نہ صرف برتن اٹھوائے بلکہ کچن کی صفائی بھی کی۔ اسی دوران زرش نے چائے تیار کر لی۔ سرو کرنے کی ذمہ داری نوشین کے سر ڈال کر وہ دونوں اپنے کپ اٹھا کر اوپر ٹیرس پر چلی گئیں۔ آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا چل رہی ہے، ریلنگ پر جھکے ہوئے زرش نے کہا۔ فرح نے بغور اسے دیکھا۔ لاپرواہ سا معصوم حسن تھا، کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے ساتھ وہ دل میں اتر رہی تھی۔ وہ سمیان بھائی کے ساتھ یہاں آ تو گئی تھی، مگر اب دل کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ گھر کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ نہ جانے امی کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، وہ ابھی تک اپنے کمرے سے ہی نہ نکلی ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سمیان بھائی کے ساتھ ادھر آتی ہوں اور انہیں خبر نہ ہو۔ کہاں ہو تم؟ وہ نہ جانے سوچ کی وادیوں میں کہاں جا چکی تھی۔ جب زرش نے زور سے پوچھا تو وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ کچھ نہیں یار، میں امی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لگتا ہے آج پھر امی اور ابو کے درمیان کوئی معرکہ ہوا ہے۔ جب سے میں کالج سے گھر واپس گئی ہوں وہ کمرے میں بند ہیں۔ سمیان بھائی مجھے جہاں لے آئے تھے، ہم لوگ انہیں بتائے بغیر آئے ہیں، پتہ نہیں ان کا ریئیکشن کیسا ہو۔ اوہ ویری سیڈ۔ زرش کئی لمحے تک خاموش رہی، پھر خاموشی کو نوشین کی آمد نے توڑا۔ کیا بات ہے، تم دونوں بہت خاموش ہو، خیریت ہے نا؟ فرح کی گیلی آنکھوں اور زرش کو ہونٹ کچلتے دیکھ کر نوشین پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، بس وہ تائی امی کی بات ہو رہی تھی۔ فرح بتا رہی تھی کہ آج پھر تایا ابو اور تائی امی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی زرش نے بتایا۔ اوہ، مگر جھگڑا ہوا کس بات پر ہے؟ کرسی کر بیٹھتے ہوئے نوشین نے پوچھا۔ فرح بھی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی، جبکہ زرش ریلنگ کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ یہ تو علم نہیں، مگر جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے امی ابو میں آج کل صرف اور صرف سمیان بھائی کی شادی کے معاملے میں ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، فرح نے سنجیدگی سے بتایا۔ زرش تو چونکی، مگر نوشین نے بھی چونکا زرش کو دیکھا۔ ارے ہاں فرح، میں تو یہ بات بھول ہی گئی تھی، پھر کیا فیصلہ ہوا؟ زرش بھی قریب آ گئی۔ فرح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نوشین نے فوراً نظر پھیر لی۔ فرح کو سمجھ میں صرف ایک پل لگا۔ اوہ، تو نوشین سب جانتی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں، آج کے واقعے کا مجھے علم نہیں کہ نوبت کہاں تک پہنچی ہے۔ وہ کچھ تلخ سی ہونے لگی۔ نوشین، تمہیں پتہ ہے تائی امی فوزیہ آپی سے سمیان بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر تایا ابو نہیں مان رہے۔ زرش نے نوشین کو بتایا۔ اپنی طرف سے وہ انکشاف کر رہی تھی، مگر نوشین پرسکون تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، پھوپھو کے ہاں تھی، جب کیسا حالہ وہاں آئی تھی، بہت کچھ بتا رہی تھی، تبھی مجھے علم ہوا۔ فرح نے حیرت سے دیکھا۔ پھر تو نوشین یہ بھی جانتی ہوگی کہ ابو کس کا نام لے رہے ہیں۔ وہ بغور نوشین کو دیکھنے لگی۔ فرح، سمیان بھائی ہمیں بہت عزیز ہے، فوزیہ جیسی لڑکی کا ان کے ساتھ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر نوشین کچھ کہتے کہتے رکی۔ مگر تایا ابو جو چاہ رہے ہیں وہ تبھی ممکن ہے جب تائی امی راضی ہوں، اور نہ کچھ، ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں۔ نئے رشتے پرانی رنجشیں ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ نئے تعلق پرانی رنجشوں کو مزید مضبوط کریں۔ زرش کے کچھ پلے نہ پڑا۔ نوشین خاموشی سے چائے کی چسکیاں بھرنے لگی۔ فرح نے چپ چاپ دونوں کی صورتیں دیکھتی زرش کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ کاش امی راضی ہو جائیں سمیان بھائی کے ساتھ۔ زرش کتنے ججے گی،
اتنی پیاری سی معصوم سی تو ہے۔ وہ مسلسل زرش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زرش کو بہت چاہنے کے باوجود یہ بات نہ بتا سکی، اور علی کو بھی اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرش ان کے گھر میں ہر روز ہونے والے جھگڑے کی اصل وجہ کو جان لے اور اس کی دل آزاری ہو۔ چھوڑو اس ٹاپک کو، میں تم دونوں کو بور کرنے نہیں آئی بلکہ یہاں فریش ہونے آئی ہوں۔ تم بتاؤ نوشی، تمہارے سسرال میں سے بھی کوئی آیا گیا ہے؟ فرح نے اس سے بوجھل کی خاموشی سے گھبرا کر فوراً گفتگو کا رخ موڑا تو زرش ہنس دی۔ تم تو اس کی سسرال کا پوچھو ہی مت۔ نوشی کی ساس کا بس چلے تو محترمہ یہاں ہی ڈیرا جما لے، یہ بہانہ کر کے کہ جب تک میں اپنی چانسی بہو کو دیکھ نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ زرش کو تو موضوع چاہیے تھا، فوراً نوشین کو چھیڑنے پر تیار رہتی۔ بکو مت، اب وہ لوگ اتنا زیادہ بھی نہیں آتے، بس کبھی ہفتے میں چکر لگا لیتے ہیں، نوشین نے فوراً کہا تو وہ ہنس دی۔ سنا تم نے فرح، کبھی ہفتے میں؟ باہیں اچکا کر زرش نوشین کا ریکارڈ لگانے کو بے تاب تھی۔ تو اور کیا، دل میں تو لڈو پھوٹتے ہوں گے، بلکہ خواہش ہوگی کہ کاش روزانہ آنٹی یہاں تشریف فرما ہوں۔ فرح کیوں پیچھے رہتی؟ نوشین کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ تم دونوں باز آ جاؤ ورنہ خالی مگ دکھاتے وہ دھمکی دے رہی تھی۔ ورنہ کیا بولو، دونوں سے اسے زجر کر رہی تھی، بلکہ زرش تو باقاعدہ چڑھا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کتنا طویل پکڑتا اگر سمیان احمد سیڑھیاں چڑھتے اوپر نہ جاتے۔ نوشین زرش کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ فرح گھر چلے، بہت دیر ہو گئی آتے ہیں، انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ زرش سمیان احمد کو اتنی جلدی جاتے دیکھ کر فوراً کہنے لگی۔ سمیان نے ایک نظر اس پر ڈالی، کھلے بال پشت پر بکھرے ہوئے دوپٹہ لاپرواہی سے کندھوں پر جھول رہا تھا، خوبصورت چہرے پر ہیرے کی طرح دمکتی آنکھیں، انہیں نظر ہٹانا مشکل ہونے لگا۔ ارے اتنی جلدی، ابھی تو میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ علی 2 دفعہ فون کر چکا ہے، امی کئی بار پوچھ چکی ہیں، بلکہ وہ تو ہماری یہاں آمد سے بھی قطعی لا علم ہے۔ اب اگر مزید لیٹ ہوئے تو علی کے لیے امی کو بہلانا کافی مشکل ہو جائے گا، انہوں نے کھڑے کھڑے بتایا۔ زرش نے منہ بنایا۔ ایک تو مجھے یہ آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ نہیں آتی، آخر انہیں ساری نفرت سے کیا حاصل ہوگا؟ خود تو مشکل میں ہیں ہی، دوسروں کو بھی عزیز سے 2 4 کر رہی ہیں۔ زرش کہے بغیر نہ رہ سکی۔ نوشین اسے یوں بکواس کرنے پر گورا، مگر وہ سر جھٹکی۔ وہ ایسی ہی تھی، 2 ٹوک بات کرنے والی، تم نہیں سمجھو گی۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور نہ ڈالو تو بہتر ہے، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، انہیں بڑوں تک ہی رہنے دو۔ سمیان احمد کو زرش کی بات سے سخت تکلیف ہوئی، مگر برا مانے بغیر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو منہ بنانے لگی۔ رہنے دے، اب اتنا بھی چھوٹا دماغ نہیں ہے میرا، کم از کم آنکھوں کی زبان، لفظوں کا ہیر پھیر بھی میں سمجھنے لگی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیان احمد کے ہونٹوں پر اس کی بات پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مثلاً اب تک کس کس کی آنکھوں کی زبان اور لفظوں کے ہیر پھیر کو سمجھ پائی ہو؟ زرش سمیان احمد کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ صاف دیکھ رہی تھی۔ فرح اور نوشین بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی بات کا یوں مذاق میں اڑا لیا جانا بہت برا لگا تھا۔ پلیز بھائی مذاق مت اڑائیں، آئی ایم سیریس، نے فوراً احتجاج کیا۔ ہاں میں بھی سیریس ہوں، بلکہ بہت زیادہ۔ کیوں فرح؟ انہوں نے فرح کو متوجہ کیا تو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ زومنی بات تھی، کچھ پلے نہ پڑی، لیکن سمیان کے پوچھنے پر سر ضرور ہلایا، پھر شرارت سے کہنے لگی، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ آپ اور زرش ہی جانے۔ وہ فوراً پہلو بچا گئی۔ آپ نے مما سے بات کی؟ بات کو مذاق کے روح پر جاتے دیکھ کر زرش نے فوراً اصل بات پوچھی۔ میرا مطلب ہے آپ کے یہاں آنے کی اجازت پر نہیں، موقع ہی نہیں ملا، ادھر ادھر کی ہی باتیں ہوتی رہی، میرا نہیں خیال کہ وہ اب بھی تمہیں ہمارے یہاں آنے سے منع کریں۔ اس دن سے ایک قطعی مختلف موڈ تھا۔ آج چچی جان کا اس دن تو مجھے بھی ناراض کر دیا تھا انہوں نے، مگر آج تو خود ہی مجھے مدعو کیا تو انہوں نے۔ عثمان بھائی اور چچا جان کی موجودگی میں اس دن کے رویے پر انتظار نہیں کر سکا، اس لیے کل ان سے فون پر ضرور بات کر لوں گا۔ یعنی کہ معاملہ ابھی جو کا تو ہے۔ ویسے بائی دا وے، اس دن آپ اتنے خراب موڈ میں واپس کیوں گئے تھے؟ فرح اور نوشین زرش کی زبانی ہی ساری صورتحال سے باخبر اور خاموش تھی، لیکن زرش کا ذہن ابھی بھی اس دن والی بات میں الجھا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے ذہن پر زور مت ڈالو تو بہتر ہے۔ فرح جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اسے گول مول سا جواب دے کر انہوں نے فرح کو ٹوکا جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تو تیار ہوں، چلے۔ اس نے فوراً قدم بڑھائے۔
زرش سمیان احمد کی بات کو یوں ٹال دینے پر گو رہی تھی۔ سمیان احمد جانے کے لیے پلٹا، مگر پھر اچانک کچھ یاد آیا تو فوراً زرش اور نوشین کو دیکھا۔ ہاں مجھے یاد آیا، میں نے تم دونوں کے لیے جولی کا لاکٹ بنوانے کا آرڈر دیا ہے، جلد ہی مل جائیں گے۔ جب دوبارہ آؤں گا تو لیتا آؤں گا۔ نوشین تو کچھ نہ سمجھی، البتہ مارے خوشی کے زرش کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ہائے اللہ سمیان بھائی، آپ کو وہ بات یاد ہے؟ میں تو بھول بھال گئی تھی۔ یوں ہی ایک بات کہی تھی میں نے، آپ تو واقعی سنجیدہ ہو گئے۔ میں فرح کے لیے کچھ لاتا اور تم لوگوں کو بھول جاتا، یہ ناممکن تھا۔ گھر آ کر فرح کو لا کر دیا تو اس نے بھی سب سے پہلے ہی بات کہی کہ زرش اور نوشی کے تحائف کہاں ہیں۔ یقین مانو مجھے خود سے شرمندگی ہو گئی، تم سے کبھی وہی گفتگو چال نکلی، اب تو آرڈر بھی دے دیا ہے، سیم ٹو سیم۔ فرح کے لاکر کی طرح کا ہی تیار کروانے کو کہا ہے، دیکھو جیولر کب تک دیتا ہے۔ سمیان بھائی آپ بھی بہت زیادہ تکلف کرنے لگے ہیں، ہم اور فرح جدا نہیں ہیں۔ ہلکے پھلکے گفٹ کی کوئی بات نہیں، مگر اس طرح کی جیولری اچھا نہیں لگتا۔ نوشین نے بھی کہا تو سمیان احمد اس سے گورا، کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں یہ میں تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اپنی فلاسفی اپنے پاس رکھو، گفٹ بس گفٹ ہوتا ہے، مہنگی اور سستے کا کیا ذکر بلا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سمیان احمد نے سنجیدگی سے کہا تو نوشین ہنس دی۔ آپ کو سمجھنا ہمارے پاس کا کام نہیں، آپ سے الجھنے کے لیے تو زرش کا ہی حوصلہ ہے۔ میں تو نیچے چلوں آؤ فرح۔ نوشین مسکرا کر فرح کے ساتھ نیچے اترنے لگی۔ سمیان احمد نے بھی قدم بڑھائے تو زرش تیزی سے ان کے قریب آ گئی۔ بھائی بات سنیے، سمیان احمد کے اٹھتے قدم رک گئے۔ مجھے سچ بتائیے اس دن کیا بات ہوئی تھی، آپ اتنے غصے سے کیوں گئے تھے؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ سمیان احمد نے مکمل طور پر روح کی طرف کیا۔ چچی امی نے تم سے کوئی ذکر نہیں کیا؟ بجائے جواب دینے کے انہوں نے الٹا سوال کیا تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا خاصا ڈانٹا۔ میں نے ایک دو دفعہ آپ کو فون بھی کرنا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ تو مکمل طور پر مجھے اپنی نظروں میں رکھنے لگی، آپ کا ذکر کرتی ہوں تو بری طرح جھڑک دیتی ہیں۔ وہ معصومیت سے وہ سب کچھ بتا رہی تھی جو اسے ہرگز نہیں بتانا چاہیے تھا۔ سمیان احمد نے الجھ کر زرش کو دیکھا، وہ اس سے زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بتائیے مجھے پلیز چچی جان۔ زرش کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں، مگر کیوں؟ اس کے آگے ایک سوالیہ نشان تھا جس کا جواب سوائے چچی جان کے کسی کے پاس نہ تھا۔ سمیان احمد زرش کی حالت دیکھ کر مزید الجھ گیا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ آج آیا تو میں ان سے اسی معاملے پر گفتگو کرنے کو ہی تھا، مگر امی کی وجہ سے جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں چچی جان سے بات کر کے اصل معاملہ ضرور سلجھاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ زرش سے زیادہ انہوں نے خود کو حوصلہ دیا۔ پتہ نہیں سمیان بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ماما پاپا کسی ٹینشن میں ہیں، وہ لوگ ہمارے سامنے کبھی اصل معاملہ نہیں لائیں گے، لیکن وہ پریشان ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر ماما کا ری ایکشن۔ اس دن پھپھو نوشین کو چھوڑنے آئی تھی تو وہ بھی سارا وقت امی کے ساتھ آپ کی شادی اور تائی امی کی باتیں کرتی رہی۔ فرح نے ہی ذکر کیا تھا کہ تائی امی آپ کی شادی فوزیہ آپا سے کرنا چاہتی ہیں، جبکہ تائی راضی نہیں ہے۔ اس دن پھپھو بھی یہی کہہ رہی تھی، آج عثمان بھائی بھی امی کو یہی بتا رہے ہیں۔ کیا اس لیے ماما پریشان ہے؟ ساری بات سمیان احمد کے سامنے رکھ کے وہ آہٹ میں پوچھ رہی تھی۔ سمیان احمد حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ کس قدر اطمینان سے اپنی معصومیت میں اس کے سامنے اصل بات لے آئی جس کی طرف سمیان کا ابھی تک ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ اوہ، تو اس لیے چچی جان کا ری ایکشن ایسا تھا، کہیں نہ کہیں سے انہیں اصل بات پہنچ ہی گئی ہوگی اور یقیناً وہ اس رشتے والی بات پر پریشان ہوگی۔ میں بھی کس قدر احمق ہوں، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بظاہر زرش کو دیکھتے ہوئے سمیان احمد کی سوچ کہیں اور پرواز تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ سمیان احمد کے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیان احمد اس کے ہاتھ کے لمس پر چونکے پھر ایک دم ہوش میں آ گئے۔ کچھ نہیں، اگر وہ اس بات پر پریشان ہے تو تم فکر نہیں کرو، میں ان سے بات کر لوں گا، یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں کہ اس کے لیے یوں پریشان ہوا جائے۔ سمیان احمد نے مسکرا کر کہا، بلکہ زرش کو ریلیکس کرنے کو انہوں نے کہا۔ سمیان بھائی، آپ واقعی فوزیہ آپی سے شادی کر لیں گے جیسا کہ تائی امی یہی چاہتی ہیں، اور تایا ابو نہ مانے تو پھر؟ وہ اس طرح سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی
سمیان احمد کو زرش کے منہ سے یہ ساری گفتگو سننا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا، وہ اسے ٹوک بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، شادی تو میں امی اور ابو دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی کروں گا۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب امی ابو ایک بات کریں گے۔ وہ کب آتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تم مت الجھو، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، مگر یہ دعا کرو کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ امی کے ساتھ ابو کی بھی دل کی خواہش بن جائے۔ نہ جانے گفتگو کا اثر تھا یا اندرونی خواہش کی یلغار۔ زرش کا مرمری ہاتھ تھام کر ہلکے سے تھپتھپاتے وہ خود کو یہ سب کہنے سے نہ روک پائے۔ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اللہ سمیان بھائی، کیا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ جملے کا آخری حصہ سن کر زرش فوراً اچھلی۔ سمیان احمد کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ کن لمحوں میں بہہ نکلے۔ ایک دم ہفت سے دو چار ہوئے، زرش کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ زرش کے لیے سمیان احمد کی کافی حیران کن تھی۔ نہیں، میں یوں ہی امی ابو کی بات کر رہا تھا۔ سمیان احمد کی راہ میں ابھی نہ جانے کتنی دشوار لمحے باقی تھے۔ وہ زبان سے اقرار کر کے اس معصوم لڑکی کو کسی عزیز سے بھی دوچار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انہیں بہت عزیز تھی، نازک، اب گینے سے بھی زیادہ۔ تو پھر یہ آپ نے کیوں کہا کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی ہو، دلی خواہش بن جائے؟ وہ شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے جیرا پر اتر آئی۔ سمیان احمد کو اپنی ایک لمحے کی بے اختیاری پر ندامت ہوئی۔